پائلٹ فرانسسکو سارابیا میکسیکو کے ایک ڈیزرٹ کے اوپر سے فلائی کر رہے تھے کہ اچانک سے ان کی جہاز کی مشینری میں عجیب سی آوازیں آنا شروع ہوئی، جو اس بات کا اشارہ تھا کہ جہاز کسی خطرے کی طرف بڑھ رہا ہے یا تو کسی خطرے میں آ چکا ہے۔ لیکن صرف یہی نہیں بلکہ جہاز کے ریڈیو نے بھی کام کرنا بند کر دیا، جس سے انجن کی خرابی سمجھ کے پائلٹ نے فوراً ہی ڈیزرٹ میں ایمرجنسی لینڈنگ کر دی اور اسے خود بھی پتہ نہیں تھا کہ وہ جہاز کہاں لینڈ کر رہا ہے۔ لیکن کچھ ٹائم بعد اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ خاموش اور خطرناک جگہ زون آف سائلنس ہے، جسے زمینی برمودا ٹرائنگل مانا جاتا ہے، جہاں سب کچھ غائب ہو جاتا ہے اور ہر قسم کی مشینری کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ اگر آپ خود کو بھی کسی ڈیزرٹ میں پائیں جو کہ سیبالوس میکسیکو سے 25 کلومیٹر دور ہو، تو آپ خود کو ہر قسم کے ان ایکسپیکٹڈ سچویشن کے لیے تیار رکھیں، کیونکہ اس زون آف سائلنس میں کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے بتایا کہ 1930 میں پائلٹ فرانسسکو کے ساتھ اچانک سے کچھ ان ایکسپیکٹڈ ہونے لگا تھا۔ جب وہ اس ڈیزرٹ میں انٹر ہوا تو مجبوراً اسے لینڈ کرنا پڑا۔ یہ زون آف سائلنس 30 میل تک پھیلا ہوا ہے۔ 11 جولائی 1970 کو US گورنمنٹ نے ایک راکٹ تیار کیا جسے تجربے کے لیے ٹیسٹ کرنا تھا۔ ناظرین، جو روٹ ڈیسائیڈ کیا گیا اس روٹ میں زون آف سائلنس بھی آتا تھا، لیکن US گورنمنٹ کو اس بات کا کوئی اندازہ نہیں تھا کہ ان کے راکٹ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیونکہ دنیا اس زون آف سائلنس سے بے خبر تھی۔ راکٹ لانچ کیا گیا تو جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے راکٹ اپنے ایک ایک سیکنڈ کی خبر بھی US ملٹری کو بھیجتی رہی۔ لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ جب یہ راکٹ زون آف سائلنس پہ پہنچا تو اچانک سے ریڈار سے راکٹ کے سگنل غائب ہو گئے، جس نے سائنٹسٹ کو حیران کر کے رکھ دیا، اور وہ انتہائی پریشان بھی ہوئے کہ آخر ایسا کیا ہوا ہوگا کہ راکٹ کے سگنلز غائب ہو گئے، اور وہ یہ بھی سوچنے لگے کہ شاید راکٹ کا تجربہ ناکام ہو گیا ہوگا۔ لیکن سائنٹسٹ کو سب سے پہلے اس بات کا پتہ لگانا تھا کہ یہ راکٹ اگر گر بھی گیا ہے تو تب بھی یہ کہاں گرا ہوگا۔ کافی محنت کے بعد اور کئی گھنٹے گزر جانے کے بعد بھی انہیں اس راکٹ کا کوئی پتہ نہ چل سکا، جس کے بعد ملٹری میں اور بھی ہلچل مچ چکی تھی اور کئی ریسکیو ٹیمز کو بھی بھیجا گیا تاکہ ملبے کو ڈھونڈا جا سکے۔ 17 دن کے مسلسل محنت کے بعد بھی ان ٹیموں کو پتہ نہ چل سکا کہ آخر یہ راکٹ گیا تو گیا کہاں۔ آخرکار زون آف سائلنس کے دور دراز رہنے والوں نے ریسکیو ٹیم کو بتایا کہ کچھ دن پہلے انہوں نے اس ڈیزرٹ میں ایک آگ کے گولے کو گرتے ہوئے دیکھا تھا، جس کے بعد ریسکیو ٹیم نے زون آف سائلنس میں آپریشن شروع کر دیا اور آخرکار انہوں نے راکٹ کا تباہ شدہ ملبہ مل گیا۔ ملبہ تو مل گیا تھا، لیکن اب یہ ریسکیو ٹیم زون آف سائلنس میں موجود تھی، اور کہا جاتا ہے کہ ان ٹیمز پہ آہستہ آہستہ گھبراہٹ آنا شروع ہوئی، جس کے بعد یہ اور بھی ڈر گئے اور اپنے ہیڈ کوارٹر سے رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ تو تب انہیں پتا چلا کہ اس علاقے میں کسی قسم کے سگنلز کام نہیں کرتے، ایون سیٹلائٹس بھی یہاں کام نہیں کرتے، جس کے بعد ان ٹیمز نے ملبے کو اکٹھا کر کے فوراً ہی وہ جگہ چھوڑ دی۔ جب وہ دوبارہ ملٹری ہیڈ کوارٹر پہنچے اور جو انکشافات انہوں نے کیے تو باقی کے سائنٹسٹ بھی حیران اور خوف زدہ ہوئے، اور اب یہ جگہ امریکن سائنٹسٹ کے لیے خاص بن گئی تھی اور وہ جاننا چاہتے تھے کہ آخر اس علاقے میں ایسا کیا ہے جو انہیں اتنا خوف زدہ کر رہا ہے۔ سائنٹسٹ کی دوبارہ سے ایک ٹیم بنائی گئی جسے دوبارہ سے اس جگہ بھیجا گیا، تو مزید وہ اس بات پہ حیران ہوئے کہ جب وہ اس ڈیزرٹ میں پہنچے تو ان کی گھڑیاں جو ان کی کلائیوں پہ تھی، ان گھڑیوں کی سوئیوں نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اور جب یہ بات نیوز پہ چلی تو میکسیکو کے لوگوں نے خوف کے مارے اس ڈیزرٹ کی طرف جانا بھی چھوڑ دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس علاقے میں پائے جانے والے جانور اور رینگنے والے کیڑے بھی عام دنیا کے جانوروں سے علیحدہ نظر آتے ہیں۔ یہاں 31 قسم کے ایسے پلانٹس بھی پائے جاتے ہیں جو آپ کو باقی پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ملتے۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد کچھ سائنٹسٹ یہ کہنے لگے کہ شاید اس زون آف سائلنس کا تعلق برمودا ٹرائنگل سے جڑا ہے، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید اس ایریا میں سگنلز اس وجہ سے نہیں آ پاتے کیونکہ یہ ڈیزرٹ چاروں طرف سے پہاڑوں میں ڈھکا ہوا ہے۔ 1975 میں 2 فوسلز کے ماہرین نے زون آف سائلنس میں جانے کا ارادہ کیا تاکہ یہاں سے یونیک سٹونز کلیکٹ کر سکے، لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ زون آف سائلنس میں ان کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ یہ سٹونز کلیکٹ ہی کر رہے تھے کہ اچانک سے بہت تیزی سے بارش شروع
हुई और देखते ही देखते हर तरफ पानी जमा होने लगा था, जिसके बाद इन्हें समझ आ गई कि अब इनका यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। ये तेजी से अपनी कार की तरफ बढ़े और इस इलाके से निकलने लगे कि तभी इनकी कार पानी के अंदर ऐसे फंसी कि जिसका निकलना नामुमकिन हो गया था। इसके बाद अचानक इन्हें अपनी तरफ दो लोग आते हुए दिखाई दिए और उन्होंने इनकी गाड़ी को बाहर से धक्का दिया, जिससे इनकी गाड़ी पानी से बाहर निकल आई। जिसके बाद ये दोनों गाड़ी से उतरे ताकि उनका शुक्रिया अदा कर सके। जब ये गाड़ी से उतरे तो इन्हें दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आया, जिसके बाद कभी भी ये पता न चल सका कि वो दो लोग कौन थे और कहां से आए थे। नाजरीन, साइंटिस्ट आज भी ये पता न लगा सकी कि आखिर जोन ऑफ साइलेंस में ऐसा क्या राज है जो किसी को भी समझ नहीं आ रहा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि हमारी ये वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अगर आप फ्लाइंग कार के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो में देख सकते हैं।